بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح الخفین، یہ باب ہے مسح الخفین کے بیان میں۔ مسح الخفین کے تعلق سے اتنی کثرت کے ساتھ حدیثیں آئی ہیں جو معنن حد تواتر تک پہنچی ہوئی۔ اسی لیے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ما قلت بالمسح الخفین حتی جانی فیہ مثل ضوء النہار، یعنی میں نے مسح الخفین کا قول اس وقت تک نہیں کیا یہاں تک کہ روز روشن کی طرح سے اس بارے میں حدیثیں مشتق آئی۔ یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت کا شعار بھی ہو گیا، چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اہل سنت کی علامات کے تعلق سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین، یعنی شیخین کو تمام صحابہ سے افضل ماننا اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنا اور مسح علی الخفین، تو یہ اہل سنت والجماعت کا شعار بن گیا ہے۔ اس طرح سے یہ مسئلہ مشہور ہوا۔ حدثنا وکی حدثنا حناد حدثنا وکی عن الاعمش عن ابراہیم عن حمام بن الحارث قال بالا جریر بن عبد اللہ ثم توضأ ومسح علی خفیہ۔ حضرت ابراہیم نخعی حمام ابن الحارث سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشاب کیا، ثم توضأ ومسح علی خفیہ، پھر وضو کیا اور خفین پر مسح کیا۔ فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا اتفعل ھذا، کیا آپ بجائے غسل رجلین کے بجائے دونوں پاؤں دھونے کے مسح آپ کرتے ہیں خفین پر؟ قال، ارشاد فرمایا وما یمنعنی وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، مجھے مسح الخفین سے کون سی چیز روک سکتی ہے جبکہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خفین پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال، حمام ابن الحارث کہتے ہیں وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جریر، یعنی جریر ابن عبداللہ بجلی کی حدیث لوگوں کو زیادہ اچھی لگتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس حدیث شریف سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مسح الخفین منسوخ نہیں، کیونکہ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد اسلام لے آئے۔ وہ سورہ مائدہ جس میں آیت وضو ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم والی جو آیت کریمہ ہے، وہ آیت کریمہ سورہ مائدہ میں ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد چونکہ حضرت جریر اسلام لے آئے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آیت وضو سے مسح الخفین منسوخ۔ اس وجہ سے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی کی حدیث لوگوں کو زیادہ اچھی لگتی تھی۔ فرمایا وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جریر،
حضرت جریر کی حدیث لوگوں کو اچھی لگتی تھی، لِأَنَّ إِسْلَامُهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ، اس لیے کہ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد اسلام لے آئے۔ اس باب میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حذیفہ ابن الیمان، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت بلال، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت بریدہ ابن الحصیب اسلمی، حضرت عمرو ابن امیہ، حضرت انس ابن مالک، حضرت سہل ابن سعد ساعدی، حضرت یعلا ابن مرہ، حضرت عبادہ ابن صامت انصاری، حضرت اسامہ ابن شریک، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت جابر ابن عبداللہ اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہم سے حدیث شریف مروی۔ دیکھیے ایک لمبی تعداد امام ترمذی نے گنائی ہیں آپ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت جریر کی حدیث حسن صحیح، وَيُرْوَى عن شہر بن حوشب، اور حضرت شہر ابن حوشب سے یہ روایت ہے، فرمایا رأیت جریر ابن عبداللہ توضأ ومسح علی خفیہ، میں نے خود دیکھا کہ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی نے وضو کیا اور خفین پر مسح کیا، تو اس بارے میں نے ان سے کہا کہ آپ خفین پر مسح کرتے ہیں بجائے پاؤں دھونے کے؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی خفیہ، میں نے خود دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور خفین پر مسح فرمایا۔ فقلت لہ، تو میں نے ان سے پوچھا قبل المائدۃ او بعد المائدہ، یعنی یہ جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح الخفین کرتے دیکھا، یہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا واقعہ؟ فقال، فرمایا ما اسلمت الا بعد المائدہ، میں تو سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد ہی اسلام لایا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد کا۔ اب شہر ابن حوشب تک امام ترمذی کی سند کیا ہے، اس کو امام ترمذی نے بیان کیا۔ فرمایا حدثنا بذالک قتیبہ حدثنا خالد بن زیاد الترمذی عن مقاتل بن حیان عن شہر بن حوشب عن جریر، یہ اس حدیث کی پوری سند ہو گئی۔ وقال، اور امام ترمذی نے فرمایا روا بقیہ عن ابراہیم بن ادہم عن مقاتل بن حیان عن شہر بن حوشب عن جریر، بقیہ نے ابراہیم ابن ادہم سے روایت کی، انہوں نے مقاتل ابن حیان سے روایت کی، وہ شہر ابن حوشب سے، وہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وَهَذَا حدیث مفسر، اور یہ حدیث کیا ہے؟ مفسر۔ مفسر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض وہ لوگ جو مسح الخفین کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ مسح الخفین کے کا جو بھی واقعہ پیش آیا ہے سورہ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، اور سورہ مائدہ میں جو آیت وضو ہے اس سے مسح الخفین کا جواز منسوخ ہو گیا۔ لیکن جب حضرت جریر نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ یہ واقعہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد کا ہے، تو اب یہاں نسخ کا کوئی احتمال نہیں رہا، اس لیے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی کی حدیث مفسر کیا ہے؟ مفسر۔ مگر حسامی میں تو آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ مفسر میں نسخ کا احتمال ہوتا ہے، پڑھا ہے کہ نہیں ہے؟
یہ پڑھا نا حسامی میں، البتہ محکم میں نسخ کا احتمال نہیں ہوتا، تو یہاں مفسر کا مطلب وہی، مفسر سے مراد یہاں محکم ہے۔ وَهَذَا حدیث مفسر، یہ حدیث مفسر ہے، اس لیے کہ مسح الخفین کا جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان میں بعض نے یہ تعویل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خفین پر مسح فرمانا کانا قبل نزول المائدۃ، سورہ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ وذکر جریر فی حدیثہ، جبکہ جریر ابن عبداللہ بجلی نے اپنی حدیث میں یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح الخفین کرتے دیکھا ہے بعد نزول المائدۃ، سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد، اس لیے اب یہاں نسخ کا احتمال نہ رہا۔ باب المسح الخفین للمسافر والمقیم، یہ باب ہے مسافر اور مقیم کے لیے مسح الخفین کے بیان میں۔ مسح الخفین دونوں کے لیے جائز ہے، البتہ مقیم کے لیے اس کی مدت 1 دن 1 رات ہے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا ابو عوانہ عن سعید بن مسروق عن ابراہیم التیمی عن عمرو بن میمون عن ابی عبداللہ الجدلی عن خزیمہ بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سئل عن المسح علی الخفین۔ ابو عبداللہ جدلی سے روایت ہے، انہوں نے خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح الخفین کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، ارشاد فرمایا، للمسافر ثلاث، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات۔ ابو عبداللہ الجدلی، اس حدیث کے رجال میں ابو عبداللہ الجدلی ہیں، ان کا نام عبد بن عبد ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت علی، حضرت ابو بکرہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت صفوان ابن عسال، حضرت عوف ابن مالک، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت۔ حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن عاصم بن ابی النجود عن زر بن حبیش عن صفوان بن عسال قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالہن الا من جنابۃ۔ حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جب ہم سفر میں ہوں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے خفین 3 دن اور 3 رات نہ اتاریں، الا من جنابۃ، مگر جب کہ ہم پر جنابت طاری ہو جائے، اس وقت ہم اپنے خفین کو اتار دیں، اس لیے کہ جنابت پورے جسم میں حلول کرتی، تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت طاری ہو جاتی، اس لیے خفین کے نیچے جو قدمین ہیں جنابت ان پر بھی طاری ہو جاتی ہے۔ اور مسح یہ صرف ساتر حدث ہے، رافع حدث نہیں۔ مسح کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ساتر حدث ہے، رافع حدث نہیں۔ اس لیے اگر جنابت طاری ہو جائے تو اس وقت ہم اپنے خفین کو اتار دیں۔ ولیکن من غائط و بول و نوم، لیکن اگر ہم پیشاب پاخانے کی حاجت پوری کریں یا ہم پر نیند غالب آ جائے تو ہم اپنے خفین نہ اتاریں بلکہ ہم ان کے اوپر مسح کریں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روى الحکم بن عتیبہ،
و حماد عن ابراہیم النخعی عن ابی عبداللہ الجدلی عن خزیمہ بن ثابت۔ حکم ابن عتیبہ اور حماد نے ابراہیم نخعی سے روایت کی، جبکہ سعید ابن منصور نے کن سے روایت کی ہے؟ سعید ابن مسروق نے ابراہیم تیمی سے روایت کی۔ اوپر سند میں دیکھیے کن کا نام ہے؟ ابراہیم تیمی کا نام ہے، مگر عتیبہ اور حماد نے حکم ابن عتیبہ اور حماد نے ابراہیم نخعی سے روایت کی، انہوں نے ابو عبداللہ جدلی سے، انہوں نے خزیمہ ابن ثابت سے، ولا یصح، اور یہ صحیح نہیں۔ اب کیوں نہیں صحیح ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم نخعی کو ابو عبداللہ جدلی سے سماع حاصل نہیں، اس لیے درمیان میں یہاں کوئی راوی ساقط ہیں جس کی وجہ سے یہ حدیث منقطع، اس لیے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں۔ قال علی بن المدینی، علی بن المدینی کہتے ہیں قال یحییٰ قال شعبہ، یحییٰ نے کہا کہ امام شعبہ نے کہا لم یسمع ابراہیم النخعی عن ابی عبداللہ الجدلی، ابراہیم نخعی نے ابو عبداللہ جدلی سے مسح والی حدیث نہیں سنی ہے۔ وقال زائدہ عن منصور، اور زائدہ نے منصور سے روایت کر کے کہا کنا فی حجرت ابراہیم التیمی، ہم ابراہیم تیمی کے حجرے میں تھے اور ہمارے ساتھ ابراہیم نخعی بھی تھے۔ فحدثنا ابراہیم التیمی عن عمرو بن میمون، تو ابراہیم تیمی نے عمرو بن میمون سے روایت کر کے ہم سے بیان کیا، انہوں نے ابو عبداللہ جدلی سے روایت کی، وہ حضرت خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی مسح الخفین کے تعلق سے۔ تو اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ منصور یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم تیمی کے حجرے میں تھے اور ہمارے ساتھ کون تھے؟ ابراہیم نخعی۔ پھر ابراہیم تیمی نے ہم سے عمرو بن میمون سے روایت کر کے حدیث بیان کی۔ کن سے روایت کر کے؟ عمرو بن میمون سے روایت کر کے، انہوں نے ابو عبداللہ جدلی سے روایت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم نخعی نے یہ حدیث کن سے سنی ہے؟ کن سے؟ ابراہیم تیمی سے حدیث سنی، اور ابراہیم تیمی نے کن سے سنی ہے؟ عمرو بن میمون سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ جدلی سے۔ تو کیا ابراہیم نخعی نے یہ حدیث ابو عبداللہ جدلی سے سنی ہے؟ ان سے یہ حدیث نہیں سنی۔ اس لیے جن لوگوں نے عن ابراہیم النخعی عن ابی عبداللہ الجدلی اس حدیث کی روایت کی ہے، اور درمیان میں ابراہیم تیمی اور عمرو بن میمون کا ذکر جن لوگوں نے نہیں کیا ہے، ان لوگوں نے اس سند کو صحیح طریقے سے نہیں بیان کیا ہے، بلکہ بیچ میں دو راوی ساقط ہیں، اس لیے یہ حدیث کیا ہو گئی؟ کیا ہوئی؟ یہ حدیث معضل ہوئی۔ کیا ہوئی؟ معضل ہوئی، جس میں دو راوی ساقط ہوں۔ قال محمد، امام بخاری کہتے ہیں احسن شیء فی ھذا الباب حدیث صفوان بن عسال، اس باب میں سب سے حسن حضرت صفوان ابن عسال کی حدیث ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں
یہی قول ہے اہل علم کا صحابہ کرام میں اور تابعین میں، اور تابعین کے بعد فقہا کا یہی قول ہے۔ مثلا امام سفیان ثوری، امام ابن المبارک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہوے کا یہی قول ہے کہ مقیم ایک دن ایک رات مسح کرے اور مسافر 3 دن 3 رات مسح کریں، اور جب جنابت طاری ہو تو خفین کو اتار دیں، البتہ اگر حد سے اصغر لاحق ہو رہا ہے تو اس وقت خفین نہ اتارے بلکہ اسی پر مسح کرے۔ قالو فرماتے ہیں یمسح المقیم یومن و لیلتن، مقیم ایک دن ایک رات مسح کرے اور مسافر 3 دن 3 رات مسح کرے۔ وقد روا بعض اہل العلم انہم لم یوقتوا فی المسح الخفین، اور بعض اہل علم سے وقد روی بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم سے یہ روایت آئی ہے کہ انہوں نے مسح الخفین کے تعلق سے کوئی تحدید نہیں کی، کوئی تحدید اس تعلق سے نہیں کی ہے۔ یہ قول ہے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا، مگر توقیت والا قول یہ زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ وہ حدیث مرفوع سے ثابت ہیں کہ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات مسح کی مدت۔ بابٌ فی المسح علی الخفین اعلیٰ واسفلہ، یہ باب اس بیان میں ہے کہ خفین کے اوپر بھی مسح کریں اور نیچے بھی مسح کریں، جبکہ آپ نے کیا پڑھا ہے کہ اوپر مسح کرے، بلکہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت آئی ہے جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی اعلی الخف یا علی ظاہر خفی، یعنی اگر دین کی بنیاد عقل و قیاس پر ہوتی تو عقل یہ چاہتی ہے کہ مسح الخفین اسفل خفین میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ زمین سے نیچے ہی والا حصہ لگتا، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر خفین پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے مسح الخفین ظاہر خفین پر ہی کرے۔ حدثنا ابو الولید الدمشقی حدثنا الولید بن مسلم اخبرنی ثور بن یزید عن رجا بن حیوہ عن کاتب المغیرہ عن المغیرہ بن شعبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخف واسفلہ۔ رجا ابن حیوہ کاتب المغیرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خف کے اوپر بھی مسح فرمایا اور نیچے بھی مسح فرمایا۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں وَهَذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، اور یہی قول ہے متعدد صحابہ کرام اور تابعین کا، اور یہی قول ہے امام مالک، امام شافعی اور امام اسحاق بن راہوے کا۔ وَهَذَا حدیث معلول، اور یہ حدیث معلول ہے۔ معلول کا مطلب کہ جس میں کوئی ایسی علت خفیہ قادحہ ہو جو صحت حدیث کے لیے مانے ہو، تو یہ حدیث معلول ہے۔ اب اس میں کون سی علت خفیہ قادحہ ہے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں لم یسندہ عن ثور بن یزید غیر الولید بن مسلم، ثور ابن یزید سے سوائے ولید ابن مسلم کے کسی نے بھی اس کی روایت مسندن نہیں کی۔ وسالت ابا زرع محمد عن هذا الحدیث، میں نے حافظ ابو زرع اور امام محمد ابن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے تعلق سے پوچھا، فقال لیس بصحیح، تو حافظ ابو زرع اور امام بخاری نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ لأن ابن المبارک روا ھذا عن ثور
ان رجا، اس لیے کہ امام عبداللہ بن المبارک نے اس حدیث کی روایت جب ثور ابن یزید سے کی تو اس طرح کی ہے، ان رجا قال حدثت عن کاتب المغیرہ، رجا ابن حیوہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی گئی کاتب المغیرہ سے روایت کر کے۔ کیا کہا؟ مجھ سے حدیث بیان کی گئی کاتب المغیرہ سے روایت کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجا ابن حیوہ اور کاتب المغیرہ کے درمیان بیچ میں کوئی ایک راوی اور، یہ معلوم ہو رہا نا؟ ورنہ یہ کہتے ہیں کہ کاتب المغیرہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے کاتب نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدثت عن کاتب المغیرہ، کاتب المغیرہ سے روایت کر کے مجھ سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی راوی ساقط ہے، اور وہ راوی کون ہے؟ وہ بالکل مجہول ہے۔ تو اب اس میں دو علتیں ہیں جو صحت حدیث کے لیے مانے۔ ایک تو یہ ہے کہ درمیان میں انقطاع ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کون سا راوی بیچ میں ساقط ہے اس کے نام کا بھی کوئی علم نہیں۔ مرسل، یعنی یہ حدیث مرسل ہے۔ مرسل کا مطلب ہے کہ منقطع۔ مرسل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، تو دو علت تو یہ ہو گئی، اور تیسری علت یہ ہو گئی کہ لم یذکر فیہ المغیرہ، اس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا بھی ذکر نہیں کیا۔ تو تین علتیں یہاں پر ہیں جو صحت حدیث کے لیے مانے ہیں۔